اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سے تعلیمات کو اخذ کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے عزیزوں، حق یہ ہے کہ ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ ہر قدم پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے۔ باقی سارے رشتے فانی ہیں، سب کے اندر اغراض و مطالب شامل ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی ذات سے ہمارا رشتہ یہ لافانی ہے، اس کے اندر کوئی غرض اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ آپ غور کیجئے اور پرندوں کو دیکھیے کہ جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ نہ کرو۔ یہ روح واحد ایسی چیز ہے کہ جو تم دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی لے کر جاؤ گے، لہذا روح کا سودا نہ کیجیے، روح کو توانا اور طاقتور بنائیے، اور روح کے اندر توانائی اور قوت اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت سے پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے، سارے علوم اور ساری دانائیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ اس سے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو علم عطا فرمائے گا، صحت مانگیں گے تو مولا رب العزت صحت دے گا، اچھی عادات طلب کریں گے تو وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے خزانے، اولاد کے خزانے، ازواج کے خزانے، سب اسی کے پاس سے ملے گا۔ ایمان اور علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سے ملے گا۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، گناہوں سے بچنے میں سہولت ملتی ہے، اور نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جو بے چینی ہے، دلوں کا سکون غائب ہے، ہم پریشان ہیں، حواس باختہ ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو اللہ کے ذکر کی غذا نہیں مل رہی ہے۔ پیارے عزیزوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں ہے۔ آزمائشیں اور مصائب ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔
جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو، جس کے پاس قرآن عظیم جیسا انمول ہیرا موجود ہو، اور پھر بھی وہ قوم ذلیل اور خوار ہو، پریشان ہو، حواس باختہ ہو، محکوم اور مغلوب ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ قوم ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اور اس قوم پر یہ سارا وبال اسی ظلم اور ناانصافی کا ہے جو اس مقدس کتاب کے ساتھ مسلمانوں نے کر رکھا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف جو زمانے میں معزز تھے، جن کی زندگی پروقار تھی، جو علم و حکمت کے خزانے ان کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے تھے، قرآن عظیم کو پڑھتے تھے، قرآن عظیم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت و وقار سے نوازا تھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔